پروگرام میں ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ جبران رحمانی صاحب سے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، خیری سے دل خدا وہ لائے، دونوں حرم ہمیں دکھائے، خیری سے دل خدا وہ لائے، دونوں حرم ہمیں دکھائے، زمزم بیر فاطمہ کے پئیں گے چل کے جام دو، زمزم بیر فاطمہ کے پئیں گے چل کے جام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، پی کے پلا کے میں کشوں کچھ تو بچی کچی ہی دو، پی کے پلا کے میں کشوں کچھ تو بچی کچی ہی دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو، پی کے پلا کے میں کشوں کچھ تو بچی کچی سہی، قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، ہاتھ سے چار یاروں کے ہم کو ملیں گے چار جام، ہاتھ سے چار یاروں کے ہم کو ملیں گے چار جام، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا
کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو اب تو مدینے لو بلا گنبد سبز دو دکھا اب تو مدینے لو بلا گنبد سبز دو دکھا حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبران بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ یہ کلام پیش کیا ہے. چاند سے ان کے چہرے پر. چاند چہرہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں خوبصورتی کا استعارہ ہے، تمثیل ہے. چاند کو ہم مستعار کرتے ہیں جب کسی خوبصورت چیز کو تشبیہ دینی ہوتی ہے اور ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. لیکن عاشقوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ارے چاند سے چہرے کی اور وہ سارا معاملہ تو اپنی جانب موجود ہی ہے کہ ارے چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے. یہ دماغ سے سمجھ آنے والا شعر نہیں ہے. چاند تو چمکتا ہے یہ تیری دھول ہے، ہاں تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے. واہ. یہ جو اشعار ہے نا یہ دماغ سے سمجھ نہیں آ سکتے، دل سے سمجھنا پڑے گا. کیا دے چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. واہ کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ناظرین کرام پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ تک پہنچاتے چلیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک دو پروگرام کے بعد احساس فاؤنڈیشن کا جو یہ والا شعبہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور ہم تمام لوگوں کے دل کے بڑے ہی قریب ہے. آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن جہاں دیگر بہت سے شعبہ جات میں سرگرم عمل ہے وہاں پر ایک شعبہ ایسا بھی ہے جسے احساس فاؤنڈیشن اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے. وہ سعادات کرام کی خدمت بھی ہے. بہت سے سعادات کرام ایسے ہیں جو زمانے کے لحاظ سے دنیاوی اعتبار سے مال و اسباب کے لحاظ سے کچھ کمزور ہیں. تو احساس فاؤنڈیشن الحمدللہ اس پہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی ہے کہ ہم سعادت جو ہمارے سادات ہیں ان کی خدمت کو ہم اپنے لیے طرح امتیاز سمجھتے ہیں. یہ ہمارے لیے یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ جس خانوادے سے جس گھرانے سے دین ہم تک پہنچا ہے اس گھرانے کی ہم خدمت بھی کرتے ہیں. اس گھرانے کو اگر کوئی ضرورت دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے تو ہم اسے پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو احساس فاؤنڈیشن کا ایک شعبہ سعادات کرام کی خدمت بھی، اس کے علاوہ دیگر تمام شعبے بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں اس وقت خصوصی طور پہ. لیکن ہم آپ تک جو اپیل لے کر آئے ہیں وہ سردیوں کے حوالے سے ونٹر اپیل 2022 ہے. اس وقت ملک کے طول و عرض میں میدانی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں خصوصی طور پر شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں یہ تمام علاقے اور وہاں پر ہمارے بھائی بہن ہم وطن ہم مذہب ہمارے لوگ پریشان حال ہیں. انہیں موسم کی سختی سے بچانا ہے، ہم نے اور آپ نے مل کر بچانا ہے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے دنیا بھر میں آپ جہاں پر موجود ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری آواز سن رہے ہیں آپ سے درخواست کریں گے کہ بڑھ چڑھ کر اپنے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اپنے طور پر کوشش کریں. احساس فاؤنڈیشن نے ایک پیکج بنایا ہے $121 کا محض یہ پیکج ہے جس میں ایک خاندان کو 1 مہینے کا راشن دیا جائے گا، انہیں لحاف فراہم کیے جائیں گے، انہیں گرم کپڑے دیے جائیں گے، شال یا جیکٹ کی صورت میں جو چیز وہاں پر ضرورت ہے. چونکہ ہمارے والنٹیئرز اس وقت وہاں پر موجود ہیں، اسکرین پر فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں وہ گراؤنڈ پر موجود ہیں. وہاں پر لوگ جن پریشانیوں کا شکار ہیں اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اور اسی کی مناسبت سے ہم ان کی جو ضروریات ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقینی طور پہ اس میں آپ کی مدد کی احساس فاؤنڈیشن کو ضرورت رہے گی. آپ بڑھ چڑھ کر احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں. اکاؤنٹ نمبرز ڈیٹیلز اسکرین پر موجود ہیں. آپ رقم منتقلی کے جس بھی ذریعے سے تعاون کرنا چاہیں اپنی رقم ہم تک بھیجنا چاہیں آپ بھیج سکتے ہیں. ناظرین علامہ صاحب کی جانب واپس جائیں گے. علامہ صاحب حجت تمام کرتے ہیں
اور پاکیزگی کے حوالے سے ہم نے لباس کی بات کی، جسم کی بات کی، جگہ کی بات کی، شہروں کی بات کی، گلیوں کی بات کی، تو میرے خیال سے ظاہری پاکیزگی کا تو یہ دائرہ ہم نے شاید مکمل کر لیا. اگر اس میں کوئی چیز مزید رہ جاتی ہے تو اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے گا. نہیں، ہمیں پاکیزگی اور صفائی میں مطلب لباس کی پاکیزگی کا خیال کرنا ہے، جسم کا خیال کرنا ہے. پوچھ لیا اور میں نے وضاحت کے ساتھ یعنی گلی کوچے محلے ان سب سے متعلق پوچھ لیا. اب یہ ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی صفائی سے صفا ہونے والا کچرا کیسے پھینکیں، کس طرح پھینکیں. کیا کوئی گٹر کا ڈھکن ٹوٹ گیا تو وہیں لا کے ڈالنا شروع کر دیں؟ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا عوام کا بھی سب سے بڑا کام ہے. ہمیں اپنے طور پر اپنی بات کرنی ہے، ہم کسی ادارے کی بات نہیں کر رہے ہیں، کسی حکمرانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. طور کے اوپر کرنے کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ یہاں سے کوئی گندگی خارج تو نہیں ہو رہی نکلی. اگر کوئی نالی کھل گئی، گٹر آپ کا بھر گیا تو آپ اس کا فوراً اہتمام کریں کہ کسی صورت کے اندر جلدی ختم کریں تاکہ اور زیادہ پھیلے نہیں اور زیادہ آلائش یا گندگی نہیں پیدا ہو. جس طرح اس کے اندر باقاعدہ ادارے شور کر رہے ہوتے ہیں بقرہ عید میں. علامہ صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر سے کوئی گندگی نکل رہی ہے اور لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے تو یہ طہارت کے ساتھ ساتھ ایک ایذا رسانی کا معاملہ بھی آتا ہے. وہ حقوق العباد میں آ گیا. حقوق العباد کا معاملہ آتا ہے. حجر اسود جو لوگ اللہ تعالیٰ جنہیں حرم لے کر جاتا ہے، حجر اسود کو چومنا ایک بڑی سعادت ہے، لیکن کسی کو تکلیف دے کر اسے حجر اسود کو چومنا بھی منع ہے. تو ہم وہاں پر جا کر مطلب اتنی عظیم سعادت حاصل کرنے کے لیے بھی کسی کو چھوٹی موٹی تکلیف نہیں دے سکتے، اور تو ہم اپنے گلی محلے میں یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن آپ کو حجر اسود اگر آپ اس کو جا کے چومنا تو بڑی درکنار ہے. حج کے دوران تو کچھ بھی نہیں، تو بھی آپ اس کو باقاعدہ ایسے کر کے چوم لیجیے. یہ نہیں کہ آپ سب کو آپ طاقتور ہیں تو معلوم ہوا کہ بوڑھے ضعیف افیف لوگوں کو ایسے چیرتے چارتے چلے جائیں یہ کرتے ہوئے. وہاں پر تو کسی کو جان بوجھ کر تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی کہ کسی کو جان بوجھ کر دھکا دے دے. وہ لگ جائے تو وہ علیحدہ کہ اس نے معافی ویسی مانگ لی. تو وہ تو بڑا ادب کا مقام ہے. بالکل ٹھیک. یہ ظاہری طہارت کے لیے یہ حجت مکمل ہوتی ہے. باطنی طہارت میں ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے، کیا اس میں ہماری سوچ کی پاکیزگی بھی باطنی طہارت کا حصہ ہے کہ ہماری سوچ میں بھی یہ چیز ہو کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، کسی کا حق نہیں کھانا ہے، ہمیں کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنی ہے؟ کیا یہ ساری سوچ، یہ ساری فکر بھی طہارت کا حصہ ہے؟ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں گے، اس کے مطالب لوگ بیان کرتے ہیں، مفسرین تفسیر بیان کرتے ہیں، اس میں یہ سارا کور کر لیتا ہے. تو پھر اس کی سوچ میں بلندی آتی ہے. سوچ میں بلندی کب آئے گی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ کے فرمان عالی شان پر سختی سے کاربند ہوں گے تو سوچ کے اندر آپ کی بلندی آئے گی. پھر پست نہیں سوچیں گے آپ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انشراح صدر فرما دیتا ہے. اور اسی طرح آدمی تمام برائیوں سے بچتا ہے، لوگوں سے بچتا ہے، کیونکہ جو نیک اعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں اس کے اندر کہہ لیجیے کہ درس دیا جاتا ہے، وہ یہ درس یہی دیا جاتا ہے. تو لہذا اس میں سوچ کے اندر بلندی جبھی آئے گی جب آپ کا دل و دماغ یاد اللہ سے معمور ہو، بھرپور ہو، غلاغش ہو، آپ کی اس میں آئے گی. بالکل ٹھیک. اور ناظرین، یہ یقینی طور پہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بزرگان دین ہمیں صحیح طور پر رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس حوالے سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. ہم مختلف پروگرامز کرتے ہیں، کبھی نوجوان علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ثنا خوان رسول زیادہ تر نوجوان طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری محفلوں میں بزرگان دین کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. جو بزرگ ہستیاں ہیں، جو حتیٰ کہ جو ہمارے خاندان کے بڑے بوڑھے ہیں، ان کا ہونا بھی وہ بڑا ضروری ہے. تمہاری محفل میں یہ بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر یہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ تو یہ ان کی موجودگی یقیناً ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے. میں ہمارے دونوں ثنا خوان بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما، میں آپ لوگوں سے بھی کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا، اور کافی عرصے سے یقینی طور پہ آپ لوگ بھی احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ وابستہ ہیں. تو آپ اپنے دل کی بات بتائیں کہ آپ احساس فاؤنڈیشن کو، جبران بھائی، آپ مطلب آپ نے کیسا محسوس کیا؟ جو آپ محسوس کرتے ہیں بس وہی ناظرین کو آگاہ کیجیے. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حقوق العباد، یہ جو ہے حقوق العباد میں بھی آتا ہے، اور انسانیت کا نام ہی جو ہے وہ خدمت ہے.
کہ ایک انسان دوسرے انسان کی خدمت کر رہا ہے. تو احساس کو ہم نے اس طرح پایا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ لوگوں کا ٹرسٹ، سب سے پہلی بات جو ہے کہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ احساس پر جو بالکل وہ مائنڈ بلوئنگ ہے الحمدللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہی کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کے لیے یہی سب سے بڑی طاقتور چیز ہے کہ لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر جو وہ پختگی کے ساتھ ہے. کیونکہ ایمانداری کے ساتھ کسی چیز کو اس کی منزل تک پہنچا دینا عمران بھی سب سے بڑا جو ہے وہ کام ہے. کیونکہ دل میں انسان کے جو ہے بہت سارے وسوسے بھی آ جاتے ہیں کہ جب کسی کی ہم امانت لے کر کسی تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ایک بالکل ٹھیک. اسد بھائی آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ عمران بھائی دیکھیں، جب سیلاب آیا یا کوئی بھی قدرتی آفات کا جب ہم سامنا کرتے ہیں، بات یہ ہے اے آر وائی فیملی جو ہے حاجی رؤوف صاحب اللہ تعالیٰ ان کے پورے خانوادے کو سلامت رکھے، یہ ہمیشہ سے چیریٹی تو ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی کرتے ہیں ہر اعتبار سے. لیکن جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، وہ دوسرا یہ احساس فاؤنڈیشن، یہ احساس فاؤنڈیشن، اور یہ تمام چیزیں جب اے آر وائی فیملی نے شروع کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی سیلاب زدگان جو سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں، وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہمارا وہاں پر وزٹ ہوا تو ایسی جگہ تھی، پہلے یہ تو سامان لے کے کون جائے. اچھا، ہمیں ماشاءاللہ کراچی میں ایسے ادارے ہیں جو یہ این جی اوز کام کر رہی ہیں، احساس فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، یہ آپ کی امانتیں وہاں تک لے کے گئے اور پھر اس کے بعد وہ صرف امانتیں وہاں پر لے کے نہیں گئے بلکہ کشتیوں میں سفر کر کے، باقاعدہ پانی اتنے کلومیٹرز پر تھا کہ وہ کشتیوں میں سفر کر کے لوگوں کے گھر تک پہنچایا ہے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں ہر وقت جو ہے احساس فاؤنڈیشن کا حصہ بن کے ہاتھ میں ہاتھ بٹانا چاہیے. جی ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جانے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے ایک آخری بات آپ کے ساتھ یہ کرتا چلوں گا کہ احساس فاؤنڈیشن جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام کی زیر نگرانی، علماء کرام کے زیر سرپرستی کام کر رہا ہے. ہماری زندگیوں میں ایک بہت اہم حصہ ہمارے دین کا ہے. اگر ہم اپنے دین کی رہنمائی کے لیے علماء کرام کی جانب دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے سماجی معاملات کے لیے بھی ہم عمومی طور پہ ہماری خواہش ہوتی ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے کہ علماء کرام ہی ہماری رہنمائی کریں. تو احساس فاؤنڈیشن پر اعتبار کرنے کے لیے، احساس فاؤنڈیشن کی کریڈیبلٹی کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ دلیل ہی کافی ہے الحمدللہ کہ احساس فاؤنڈیشن علماء کرام کی زیر سرپرستی چل رہا ہے. ہمارے نمائندے اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں موجود ہیں، میدانی علاقوں میں بھی موجود ہیں، پنجاب اور سندھ کے، اور بالائی علاقوں میں بھی موجود ہیں، اور لوگوں کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اسے پہنچا رہے ہیں. آپ سے یہی درخواست ہے، یہی گزارش ہے کہ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ جو آپ کا ایک تعلق ہے، جو آپ کا ایک ساتھ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے، اسے بڑھاتے چلے جائیں تاکہ ان لوگوں کی جو مدد کا یہ کام ہے، ان لوگوں کی جو مشکلات کو دور کرنے کا یہ کام ہے، احساس فاؤنڈیشن اس کو بھی بڑھاتا چلا جائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. جانے سے پہلے ایک نعتیہ کلام بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا. علامہ صاحب آپ تشریف لائے. دونوں ثناخوانوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. جانے سے پہلے نعتیہ کلام لیں گے. اپنے میزبان سید عمران ودود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے
محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں اللہ، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے میں قبر اندھیری والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، چہرے سے ضیا پا